بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نے اتفاق کیا ہے کہ صحابہ کے بعد ابو حنیفہ جیسے عالم پیدا نہیں ہوا ہے اور تا قیامت پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوین ہے، ایک نظام ہے۔ جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک طرف سارے امام ہو جاتے اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ بالکل اکیلے ہوتے، لیکن وہ سارے ایسے نظر آتے جیسے بازیچے اطفال، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے، اور امام صاحب ایسے نظر آتے جیسے بادشاہ ہفتے اقلیم۔ بعض باتیں ایسی ہے کہ منبر پر اس کی مثال بھی نہیں دے سکتے۔ مثلا جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، سارے ائمہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب پاک ہے۔ ہندو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جی گائے کا پیشاب پاک ہے، مسلمان ہو گیا۔ واحد میدان میں امام ابو حنیفہ ہے، وہ کہتے پلید ہے، وہ اور کرے۔ لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں جی اور مولوی آپ کے مسائل، میں نے کہا آپ جانتے ہی نہیں، یہی تو ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ نے ان کو جو عزت عطا فرمائی اور ان کے شاگردوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، اب جتنے ائمہ ہیں ان کے ہاں نماز میں بول چال ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں اصلاح صلاۃ کے لیے ہے، کوئی کہتے ہیں کم سے کم کلام خیر ہے۔ ابو حنیفہ کے ہاں سہون بھی زبان سے کلام نکلا، نماز گئی۔ کتنا مضبوط آدمی ہے، آپ غور کریں۔ ایک طرف مالک ہے، شافعی ہے، احمد ہے، اوزائی ہے، ابو ثور ہے، سفیانین ہے، پوری ہینڈ کمپنی ہے، لیکن امام صاحب اکیلے سب کے لیے کافی۔ اور آپ نے کہا نہ، کلام اور نماز میں ایسا بھولتا ہے۔ الصلاۃ ہی المذکرہ، نماز اس وقت نماز ہے کہ آدمی کو یاد ہو۔ بھولنے کے بعد آپ منہ میں پکوڑا ڈالے اور منہ میں کھجور ڈالے، یہ کوئی نماز ہے آپ کی؟ اللہ اکبر و کبیر۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ یہ جب پتہ چلتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سر بسجود ہو جاؤ اللہ کے سامنے کہ ہمیں اتنا بڑا رہبر اور رہنما نصیب کیا ہے۔ پھر آگے بڑی کتابوں میں بڑی باتیں ایسی آئی ہے جس سے بہت ہی لوگوں کو تنگی اور تکلیف محسوس ہوئی ہے، لیکن امام صاحب اپنی جگہ اٹل کھڑے۔ مثلا اور اماموں کے نزدیک جو جانور خشکی میں حلال ہے، اگر یہ جانور سمندر میں مل گئے تو حلال ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو قابل نفرت نہیں ہے وہ حلال ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں مچھلی کے علاوہ دریائی جانور کوئی بھی حلال نہیں، خبردار کہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ تمام گندگیوں سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے، کیڑے مکوڑوں سے جان چھڑا لی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیٹ یہاں ہے، یہ سر کے اوپر ٹینک نہیں بنا ہوا ہے کہ دیکھو اس میں ڈالنا ہے، اس میں ڈالنا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں تیری، اس کو پردہ رکھو، عزت سے رکھو، تھوڑا کھاؤ، سچا و حلال کھاؤ۔ بہت سارا گوبر بھینس کا کوئی نہیں کھاتا۔ تو امام الاولیاء والفقہاء عبد الوہاب شعرانی نے ترجیح مذہب ابی حنیفہ کتاب لکھی ہے، حالانکہ خود شافعی ہے۔ ایسی عجیب بات۔ تھا میرے اوپر اندھیرا تھا، ایک خاص اندھیرا ہوتا ہے جس کو عالم محسوس کرتا ہے۔ تو میں نے امام ابو حنیفہ کے لیے کچھ نوافل پڑھے اور بخشے، اس کے بعد وہ اندھیرا کم ہو گیا۔
تو میں نے سوچا کہ میں امام صاحب کے فضائل و مناقب جمع کروں، تو وہ اندھیرا سارا چھٹ گیا۔ اور جب میں نے کتاب لکھی امام اعظم کے مفاخر و مدائح پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک تاج میرے سر پر رکھا گیا، اور اس تاج سے تمام کے تمام ملک روشن ہو گئے۔ اشارہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور فقہ پورے عالم میں تاج التیجان ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں مزدوری کرنے جاتے، پھر یہاں کیسا؟ یہ خدا کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ ابو حنیفہ نے اس وقت یہ مذہب صحیح کیا ہے کہ صحابہ موجود تھے مدینہ و مکہ میں، ان کی موجودگی میں امام صاحب نے ان سے پوچھ پوچھ کے روایتیں صحیح کی، اور امام صاحب نے کہا پہلی تکبیر کے رفع دین کے بعد کوئی رفع دین نہیں ہے۔ یہ آمین ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھینس کا بچہ ماں کو پکار رہا، اور امام صاحب کہتے ہیں نہیں، آمین تو کوئی دعا ہے اور وہ آہستہ ہو۔ بخاری شریف میں قال عطا آمین دعا ہو، اور قرآن میں پیغمبروں کی دعا آہستہ ہوتی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ الغرض امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی نماز دیکھنے کے بعد ان کے شکرانے نہیں ختم ہوتے ہیں کہ کیسی شان کی نماز پڑھوائی ہے۔ کوئی یاد رکھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، بھئی اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے اس مسئلے کا۔ امام صاحب کہتے ہیں خبردار، ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھو اور کلائی کلائی پر لیا، انگلیاں اوپر چڑھاؤ، نیچے نہ لٹکاؤ، اور اس کے نیچے کرو، ہاتھ چھوڑ دو، خود بخود سنت جگہ تختہ سر رہو گے۔ عورتوں کو کہا ہے کہ آپ چاہتی ہے چھپائے۔ اب یہ پتہ نہیں عورتیں بن رہے ہمارے سامنے، ٹانگیں کھولتے ہیں کہ ہم بہت زخمی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے حجام نے زیادتی کی ہو، ہم اور بدگمانی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ چاپا کے سباڑے منڈل ہے۔ یہی کہیں گے کہ بھئی ختنے میں تکلیف ہوئی ہے، یا غریب نے جلاب لیا ہے اور زخم بڑا ہو گیا۔